السلام علیکم۔ نالندہ اوپن یونیورسٹی ایم اے اردو پارٹ 1 کا پیپر 1 سے سوال و جواب شروع کر دیا گیا ہے۔ اکائی 1 سے 4 سوال پیش ہوا ہے، جس میں سے 3 کو اس ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں کمپلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب باقی جو رہا چوتھا سوال وہ ہے اردو کی ابتدا کھڑی بولی سے ہوئی یا برج بھاشا سے۔ جس مشق کو اختیار کیجئے مدلل لکھیے، یعنی میں نے جس مشق کو کیا ہے اس کو پوری مدلل یعنی پوری ڈیٹیل سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کھڑی بولی ہے کہ برج بھاشا ہے اس کی ابتدا، اس بارے میں پوری جانکاری دیجئے۔ تو جواب دیکھیے کیا ہے۔ جیسا کہ پوری اکائی پڑھنے کے بعد سبھی ماہر لسانیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیے گا، آپ لوگ دھیان سے دیکھیے گا کہ اس کوسچن کو میں نے اپنی ہینڈ رائٹنگ سے لکھی ہے، لیکن بہت ہی جانچ پرکھ کر کے ہی لکھی ہے۔ ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ میں ہی اتار دیا گیا ہے، نہیں، اس کو پوری طریقے سے پڑھ کر کے اپنی ہی زبان میں لکھنے کی بات آئی تھی، اور خاص کر خصوصاً نالندہ اوپن یونیورسٹی کے ہر ایک نوٹس میں، ہر ایک سائٹ پہ آپ کو یہی بات بتائی گئی ہے کہ اپنی زبان میں لکھیے گا، ہے نا؟ کسی طرح کا کوئی نقل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے جواب یہاں پر سامنے میں آپ کے ہے اسکرین پہ۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ اردو جو ہے اس کی ابتدا کھڑی بولی سے ہوئی ہے، اور خاص کر ماہرین لسانیات جو شخصیت ہیں وہ ڈاکٹر مسعود حسین خان، ڈاکٹر شوکت سہروردی نے اردو کی ابتدا کھڑی بولی ہی بتاتے ہیں، ہے نا؟ اس کے بعد دیکھیے گرو نانک اور کبیر داس بھی کھڑی بولیوں میں اپنے نمونہ کو یعنی اپنے کلام کو پیش کیا ہے نا؟ مسلمانوں کے دہلی فتح کرنے سے پہلے اور بعد کے بھی بنیاد کھڑی بولی کے ہی ملتے ہیں۔ کیا ہے؟ کھڑی بولی کے ہی ملتے ہیں۔ یہ زبان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ جہاں تک اندازہ ہوتا ہے کہ وسطی ہندوستان کی زبان سورشینی اپبھرنشوں کی بولیوں میں سے ہی ایک بولی کھڑی بولی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے سارے ریسرچر سے یہ معلوم ہوتا ہے، اوکے؟ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ اردو ہند آریائی زبان ہے۔ کہنے والے ماہر لسانیات نے بہت ساری ایسی زبان اس کو قرار دیا ہے۔ کس کو؟ اس اکائی کو، جو اس اکائی کا نام ہے، موضوع ہے اردو زبان و ادب کی قدیم تاریخ۔ قدیم مانے بہت پرانا، یہ جب شروعات ہوئی تھی قدیم ہمارے لائف سے بہت ہی پہلے، بہت زیادہ پہلے، ہے نا؟ سمجھ لیجئے کہ ابھی بات اس میں ہوتی ہے 1500 قبل مسیح کی، ٹھیک ہے؟ کہ یہ بھی کہا ہے، پیش کیا ہے، لہٰذا یہاں پر میں نے اردو کو بہرحال کھڑی بولی کی ابتدا مانی جائے گی۔ اردو میں کس طرح کی زبان پیش کی گئی ہے دیکھیے۔ نمونہ کے طور پر ڈال ڑا استعمال کی گئی ہے، جو باقاعدہ ہندی میں استعمال ہوتی ہے، اور کچھ عربی فارسی کے بھی الفاظ اردو میں شمولیت ہے، جیسے زا، خا، عین، فا، قاف وغیرہ، ٹھیک ہے؟ بات جب اردو زبان کی ابتدا پر آتی ہے تو اردو کو محمد حسین آزاد صاف واضح کرتے ہیں کہ اردو برج بھاشا سے مشتق ہے۔ وہیں سید سلیمان ندوی کا ماننا ہے اردو کا حلہ سندھ سے نکلا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اردو کی ابتدا 1193 عیسوی میں ہوئی۔ اسے خاص ہندوستانی زبان کا نام دینا صحیح ہے، کیونکہ اس زبان کی فروغ یعنی ڈیولپ۔ ایک بات اور میں بتاتی ہوں، آپ لوگ جو NOU کے ہیں اسپیشلی، تو وہ جو اردو لکھیے گا اس میں بیچ بیچ میں جہاں پر آپ کو معنی انگلش کا آتا ہو، اچھی طریقے سے میننگ آتی ہو، تو آپ لکھ سکتے ہیں ایک دم اچھے سے، کیونکہ یہ میرا مطلب کیا ہوا ہے۔ میں نے ہر ورڈ کو جس کی بھی جانکاری تھی مجھے، میں نے اس کا انگلش بیچ میں بریکٹ کر کے انگلش میں بھی استعمال کیا ہے، کیونکہ اس سے اسٹوڈنٹ کی جو نالج ہے اس کی قابلیت کا اچھی طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اردو کی کتاب ہو یا ہندی کی کتاب، کبھی کبھی بیچ میں پوائنٹ آؤٹ کر کے بریکٹ میں انگلش کا بھی ورڈ استعمال
کیا جاتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو یہ خوبی ظاہر ہوتی ہے، اس کی کوالٹی ظاہر ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر کتنا مطلب یہ ہے قابلیت ہے، کتنی نالج ہے اور طریقہ بھی ہے لکھنے کا۔ تو انگلش کا ورڈ ضرور استعمال کیجیے گا، میں نے بھی یہاں پہ انگلش اس لیے دیا ہے کہ تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے کہ مجھے ایسے بھی لکھنا ہے، تو آپ لوگ کو بھی تو بہت کچھ ورڈز اور طریقہ معلوم ہوگا پڑھنے بولنے اور لکھنے کا، ٹھیک ہے۔ تو ڈیولپ کے لیے مطلب ترقی کے لیے، فروغ کے لیے ہندو مسلم نے مل کر محنت و کاوشیں کی ہیں۔ کاوشیں دیکھیے کیسے ہے، کاوش مطلب ہوتا ہے کوشش، محنت اور کوشش بھی کی ہے، اس لیے اسے خاص مسلم کی زبان کہنا تو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیے 17ویں صدی میں حاتم اور مظہر جانا نے اصلاح زبان کی تحریک شروع کی، جبکہ مقصد یہ تھا کہ اردو کو دوسری زبانوں خاص کر برج بھاشا، کھڑی ہریانی کے اثرات سے پاک کیا جائے۔ شاہ میران جی شمس الاشاق نے اپنی تصنیف خوش نغزہ کو ہندی زبان کا رسالہ لکھا ہے۔ اسی طرح میر تقی میر، میر حسن دہلوی اور مصحفہ غلام حمدانی مصحفہ، آپ پورا نام جانتے ہوں گے، یہاں پہ شارٹ دیا ہوا ہے، مصحفہ آپ پورا بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں دقت نہیں ہے۔ آپ کو کوسچن کو طویل کرنا ہے، ہر طرح سے بڑا کرنا ہے، کیونکہ آپ پی جی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ شارٹ میں لکھ دیا اور کام ہو گیا، آپ کو جتنا اچھے سے تفصیل ہو سکے، کیونکہ آپ کو مدلل کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے، پوری بحث کی جائے گی، اس کی تفصیلات پیش کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے، تو آپ کو یہ نہیں سوچنا میں تو آپ کو شارٹ میں نوٹس کے طور پر دے رہی ہوں، کیونکہ یوٹیوب پہ اب زیادہ لمبا، زیادہ لیندی ویڈیو ہوتا ہے تو بچے اسکپ کر دیں گے کہ دور یہ تو فالتو ہے، ایسا ہی خالی لیکچر دے رہی ہیں، تو ایسا اس وجہ سے میں نے شارٹ کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کا کم وقت لگے اور آپ لوگ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ سمجھ میں آ جائے۔ اب میں تو اپنی کوشش میں لگی ہوئی ہوں، باقی آپ لوگ کا خیالات کیا ہے، آپ لوگوں کو کیا فیل ہو رہا ہے، آپ لوگ کامنٹ میں اپنی خیالات کو ظاہر کیجیے گا، تو میں اور بھی آگے کوشش کرتی رہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں فالس محنت کر کے آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں، نہیں، پلیز ایسا میرے بارے میں مت سوچیے گا، اور آپ لوگ مجھے کامنٹ کے ذریعے آغاز ضرور کریے گا۔ تو دیکھیے آگے شروع کرتے ہیں اس کو۔ تو کیا ہے، میر تقی میر، میر حسن دہلوی اور مصحفہ نے بھی اپنے تذاکروں میں شعرا وغیرہ کی ابتدا دہلی میں تہذیبی مرکز ہونے کے بجائے فوجی چھاونی کی حیثیت رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ شاعروں نے بھی اردو کو ہر طرح سے پرکھا اور رائے بھی ظاہر کی۔ دکن، پنجاب، دہلی، کئی جگہوں پر اردو کو اچھی طرح سے رائج کی گئی ہے نا، یعنی ہر جگہ اردو کو عام کیا گیا، رائج کیا گیا، وہاں اس کو اپنا مقام دیا گیا۔ شروع میں دہلی تہذیبی مرکز ہونے کے بجائے فوجی چھاونی کی حیثیت رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اردو ایک مخلوط زبان ہے، یعنی ہر ایک نام کو منتخب کیا ماہرین نے اور اپنی رائے کو واقفیت دی۔ 1500 قبل مسیح سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے کہ اردو ایک کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کی پوری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے واضح پوری طریقے سے ہوتا ہے کہ خاص اردو جو ہے وہ ہندوستانی زبان ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں نے مل کر اچھی طرح سے محنت کی ہے اور اس کی فروغ کے لیے آج تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ایسے غیر مسلم بھی ہیں جن کو اردو سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اردو زبان کی پوری قدیم جو ہے تاریخ پر پوری بحث کی گئی ہے، اس میں اردو زبان و ادب کی قدیم تاریخ جو ہے اس کو میں نے مکمل کر دیا ہے۔ انشاءاللہ پیپر 2 بھی آپ لوگوں کی خواہش کے حساب سے آپ لوگ کومنٹ کیجئے گا، تبھی میں پیپر 2 کا سوال جواب آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گی، نہیں تو نہیں لاؤں گی، کیونکہ اگر آپ لوگ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تو میرا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ تک ہم کو فائدہ پہنچانا ہے، آپ لوگوں کو جو ضروری ہے وہی میں کروں گی۔ اسی لیے میں نے دیکھا کہ NOU نالندہ اوپن یونیورسٹی اور خاص اسپیشلی بہت ساری سی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے پی جی کے، جن کو پوری طریقے سے
نوٹس اور پوری طریقے سے اسٹڈی نہیں مل رہی ہے. میں نے بھی بہت کوشش کی تھی اپنے ٹائم میں, تو نہیں مجھے بھی کچھ کسی طرح کا ملا تھا, تو میں اپنے سے کر لی اور میں کامیاب بھی ہوئی. لیکن بچے تو چاہیں گے کہ مجھے کچھ بھی تو ہیلپ ملے کسی بھی طریقے سے, گوگل سے, یوٹیوب سے, یا پھر کسی استاذ سے, کسی سے بھی. تو آپ لوگ کو سیکھنے کا شوق ہوا ہوگا, خواہش ہوئی ہوگی, کیونکہ بچے جب شروعات میں پہلی بار میں گھبرائے رہتے ہیں, اور میں بھی گھبراتی تھی. اور ایک سب سے بڑی بات یہ میں بتاتی ہوں کہ میں نے میں ایک ولیج سے بلانگ کرتی ہوں, گاؤں سے ہوں, ایک ڈسٹرکٹ میں ایک فرسٹ مطلب لڑکی ایڈمٹ ہوئی, ایڈمیشن لی. تو ایڈمیشن لینے کے بعد مطلب اس سے 1 سال قبل جو ہے یہاں کی کوئی اسٹوڈنٹ, 1-2 اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لیا تھا. تو انہوں نے اپنی پڑھائی, اپنی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں کی, بلکہ ایڈمیشن لینے کے بعد ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ایگزامینیشن میں مطلب اٹینڈ کریں, ایگزام دیں, اور کسی طرح کی کوئی پریپریشن نہیں کی. اور پہلے ہی وہ گھبرا گئیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پٹنہ یونیورسٹی میں جا کر کے, نالندہ اوپن یونیورسٹی میں ایگزام دینا پاسبل نہیں ہے, اور اسپیشلی لڑکیوں کے لیے. تو میں نے جب لیا تو میرے پیرنٹس سے لوگوں نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے, آپ لوگ کیوں لیا ہے, کروایا, ہو نہیں پائے گا. تو مجھے بہت عجیب لگا کہ ایسا ہے کہ ہو نہیں پائے گا, لگتا کہ کچھ زیادہ ٹف ہے, اسی وجہ سے لوگوں نے ایسا مشورہ دیا ہے. تو میرے والد صاحب جو ہوئے وہ آ کر گھر میں یہ بات شیئر کر رہے تھے, تو کچھ نہیں, میں بس تھوڑا سا ٹینشن ہوا, لیکن پھر بولا کہ ایسا کیا ہے کہ انسان کامیاب نہیں ہوگا. جب میں نے سبجیکٹ کو دیکھا, سلیبس کو دیکھا, تو ایک دم ایزی لگا. یہ تو میرا گریجویشن میں بھی تھا, حتیٰ کہ میٹرک سے ہی تو شروع ہو گیا ہے. میرا جو سبجیکٹ آیا اردو, اس میں تو ہر طریقے سے یہی بات آ رہی ہے. اس میں وہ شارٹ تھا, یہ تفصیل ہے, تو اچھی بات ہے. اور ریسرچ کرنا اور اچھے سے پڑھنے کی بات ہے. یہاں پر کسی طرح کا کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ دیا کہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. میں نے مطلب ٹھان لیا, اور قسمت سے میرا وہاں تک پہنچنا ہو گیا. میں ہاسٹل میں رہی 2 ایئر, یعنی 2 سال میں ہاسٹل میں رہ کر کے ایگزام کو دی تھی, کیونکہ گھر میں تیاری کرنا, وہاں پر ریگولر رہ کر کے کلاس کوچنگ کبھی نہیں کیا, بس جا کر کے ایگزام دیا. کیونکہ ایگزام میں کیا ہوتا ہے نا, بیچ بیچ میں اسکپ کرتا ہے, ریسٹ لینے کے لیے دیتا ہے. رمضان بھی پڑا, اس میں روزہ اور کیا بولتے ہیں تراویح اور نماز میں بھی تھوڑی سی دقتیں آئیں, لیکن اللہ معاف کرے, کوشش تو کرنی ہوگی نا. اور اس میں لگی رہی بہت ہی اس سے. تو آپ لوگ بھی یہ مت سمجھیے گا کہ ایڈمیشن, بہت سارے بچے دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے بچے ایڈمیشن لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے نا کہ ان کا جو آپ رزلٹ دیکھیں گے تو اس میں میکسیمم لوگ تو ایبسنٹ ہوتے ہیں. پاس فیل تو بات کی بات ہے, ایبسنٹ کا جتنا لکھا تھا مجھے بہت افسوس آتا ہے, کیونکہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو بھی تو ہمت کرنا ہوگا. اب گارجین تو بہت کچھ بولیں گے, ان کے بس میں نہیں ہوتا ہے, تو اگر بچے ہمت کرتے ہیں تو کامیابی مل جاتی ہے. تو بس اسی لیے میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے گھبرائیں نہیں. یہ تھوڑا سا ٹف لگتا ہے, لیکن یہ یونیورسٹی کی بھی بہت ویلیو ہے. اوکے, پھر اور بھی میں بتاؤں گی ہر ایک بات, آپ مجھے کمنٹ میں شیئر کیجئے. میں آپ تک ہر بات, ہر پریشانی کی حل کو مطلب حل ڈھونڈوں گی اور بتاؤں گی آپ تک. آپ لوگ بلا جھجک مجھے کمنٹ کریں, جو بھی آپ لوگوں کو پریشانی ہو, جس طرح کی میرے اندر خامی بھی ہو, وہ بھی آپ بلا جھجک بتا سکتے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ میں ٹیچر ہوں, مجھے بول دیجیے گا آپ, تو میں برا مانوں گی یا کچھ غلط ہوگا. نہیں, کیا بولتے ہیں نا, نشاندہی اور ٹوکنا ایک بہت بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. دیکھیے بڑے بڑے ریسرچر لوگ تنقید کیے ہیں, بڑے بڑے شاعروں اور نظم نگار پر, تو ہم لوگ تو ایک عام سے آدمی ہیں. ٹھیک ہے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.